بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر بات کر رہا ہوں ہدایت پر۔ ہدایت انسان کی اپنی جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے، خود کوشش کرنا پڑتی ہے۔ آگے بات کی تھی کہ کون لوگ جو اس ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس سے آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے اس کو سچا ماننا۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے تو اس کو سچا ماننا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نازل کردہ، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے دیے ہوئے احکامات ہیں۔ یہ اس کو پہلے ماننا ضروری ہے۔ پھر جو لوگ نہیں مانتے وہ کس طرح ہدایت حاصل کر سکتے ہیں؟ جو لوگ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں وہ بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ جو اپنے جذبات کو معبود بنا لیتے ہیں وہ بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ اندھی تقلید کرنے والے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بدترین قسم کی گمراہی ہے، یہ بھی ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے بھی چند گروہوں کا ذکر ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ بندے نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا، وہ خود نہیں حاصل کرنا چاہتے، ان کے عمل ایسے ہوتے ہیں۔ ان گروہوں کا ذکر ہے، ان میں پہلا گروہ کا ذکر ہے مشرک۔ جن لوگوں کی روش یہ ہو کہ کچھ اللہ کے تجویز کردہ راستے پر چل پڑیں اور کبھی کسی اور کے بتائے ہوئے راستے پر وہ منزل مقصود تک کس طرح پہنچ سکتے ہیں، اس روش کو قرآن کی اصطلاح میں شرک کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ایسا نہیں کہ جو بت پرست ہیں وہ اس سے مشرک ہیں۔ ہم جو کلمہ گول لوگ ہیں، جو ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے ان میں بھی مشرک ہیں۔ مشرک کس طرح کا؟ کچھ بات کو مان لیا، کچھ کو نہ مانا، شریک کر لیا اور وہاں کسی اور کی بات مان لی، اس کو مشرک کہتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ دلالن بعیدن، کھلی گمراہی، بڑی گمراہی، یعنی ایسا شخص اپنے منزل مقصود سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ ایمان کا عملی مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنے تمام معاملات کے فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق کرے یا کرائے، لیکن اگر کیفیت یہ ہو کہ زبان سے ایمان کا اقرار کیا جائے اور اپنے معاملات کے فیصلے کسی غیر خدائی طاغوتی ضوابط کے روح سے کیے جائیں تو اس سے بھی انسان صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ نساء کی 60 نمبر آیت میں اس طرح کا مضمون پایا جاتا ہے۔ یہ مشرک کی بات ہے، یہ ہم میں پائی جاتی ہے، یہ صفت بھی ہم میں پائی جاتی ہے مشرکوں والی۔ کچھ بات کو مان لیا جو ہمارے فائدے کے لیے نظر آئی ہے، جو مشکل لگی، جو نہیں پسند آئی، اس کو نہ مانا، یہ مشرک۔ ایسا بندہ کبھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی کہ ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرا ہے منافق۔ کسی راستے کے متعلق یہ یقین کامل کہ وہ اسے منزل مقصود تک پہنچا دے گا، ایمان کہلاتا ہے۔ لیکن ایک شخص جسے راستے کی صحت پر یقین تو نہ ہو لیکن کسی خاص مسلط کے تابع وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو لے جو صحیح راستے پر چل رہے ہوں، اور ہر قدم پر کوشش یہ کرے کہ جو ہی موقع ملے وہ کسی دوسری سمت کی طرف نکل جائے، تو ایسا شخص منزل مقصود تک خاک پہنچے گا۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے منافق کہتے ہیں۔ ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتے۔ یہ بھی نساء کی 142 سے 143 نمبر آیات میں ہے، یعنی کہ مشرک بھی نہیں آ سکتا اور منافق بھی نہیں آ سکتا۔ بتا دیا منافق کون ہے اور مشرک ہو، فاسق۔ تیسرا گروہ ہے فاسقین کا۔ ہر پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اندر رہتے ہوئے وہ نشو و نما پاتا اور پختگی تک پہنچتا ہے، اسے اس کا پیٹرن کہہ لیجئے۔ جو پھل اپنے اس چھلکے سے باہر نکل جاتا ہے وہ پختگی تک نہیں پہنچ سکتا، گل سڑ جاتا ہے۔ پھل کا اس طرح اپنے قالب سے باہر نکل جانا فسق کہلاتا ہے، اور ایسا کرنے والا فاسق۔ ان کے متعلق کہا ہے کہ خدائی رہنمائی انہیں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، مائدہ کی 108 نمبر آیت۔ اسے قرآن مجید نے متعدد مقامات پر دہرایا ہے، اور بھی ہے نساء کی توبہ کی 24 نمبر ہے اور بقرہ کی 26 نمبر ہے۔ سورہ صف میں ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ لوگ صحیح قالب کو چھوڑ کر ایک طرف کو نکل جاتے ہیں تو اللہ کا قانون مکافات ان کے دلوں کا رخ بھی دوسری طرف کو کر دیتا ہے۔ جو ٹیڑے دل والے ہوتے ہیں اللہ ان کا دل اور ٹیڑا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فاسق کو بھی مسئلہ نہیں ملتی، ہدایت نہیں ملتی۔ یہ گروہ ہو گیا۔ آگے گروہ ہے ظالمین۔ یہ عربی میں ظالم جس چیز کا جو مقام ہو اس کو اس مقام پر نہ رکھنے کو ظلم کہتے ہیں۔
کسی پروگرام کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ہر شے کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ اگر کسی شے کو اس مقام پر نہ رکھا جائے جس پر اسے ہونا چاہیے تو اسے ظلم کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس پروگرام میں یہ کیفیت ہو جائے وہ کبھی پروان نہیں چڑھ سکتا۔ اس لیے اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بقرہ کی 258 نمبر 258 نمبر آیت ہے۔ ظالمین کے سامنے کشاد کی راہیں وہ نہیں ہوتی۔ اس حقیقت کو اعادہ قرآن کریم کے بے شمار مقامات میں کیا گیا ہے۔ آخر میں ہم قرآن کریم کی اس آیت جلیلہ کو سمجھاتے ہیں جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ خدا کی کسی ہدایت نہیں دیتا۔ کیفا یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق وجاءہم البینات واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ بھلا سوچو کہ اللہ اس قوم کو کس طرح ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی روش اختیار کر لے۔ یہ آخری دوسری کیٹیگری ہوگی کہ پہلے ایمان لے آئے پھر اس نے کفر کی راہ اختیار کر لی۔ داران کے اس نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیا تھا کہ اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکبر ہے، اور ان کی طرف اللہ کی کھلی کھلی تعلیم آ گئی تھی۔ یاد رکھو اللہ اس قسم کے ظالم قوم کی رہنمائی صحیح منزل کی طرف کبھی نہیں کیا کرتا۔ اللہ نہیں کیا کرتا مطلب ان کی ہدایت کی منزل کی طرف رہنمائی نہیں ہوتی ان کے اس عمل کی وجہ سے کہ جو ایمان لانے کے بعد پھر گئے کفر اختیار کر لیا۔ اس ضمن میں سے زیادہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے۔ ایسا دیکھیں آپ نے جتنی باتیں سنی ایسا لگتا ہے یہ ہمارے اندر میرے اندر یہ ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں، مشرک والی، منافق والی، فاسق والی، ظالمین والی، اپنی کہانی لگتی ہے۔ یہ واضح ہے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ ایسی قوم کو کس طرح ہدایت مل سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ قوم ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئی ہے۔ یہ بات بھی بہت نقطے والی ہے کہ ایسے کے لیے ہمیشہ کے لیے یہ لکھ دیا گیا کہ اس نے ایسا ہی کرنا ہے، مشرک رہنا ہے، منافق رہنا ہے، فاسق رہنا ہے، ظالم رہنا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ہم تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ یہ صورت فتح کی ساری فاتح ہے آخری دعالین، اور جو دوسرے جو گمراہ ہو گئے غیر المغضوب جن پر غضب کیا اور جو گمراہ ہو گئے وہ سے مراد لیتے ہیں غالباً دعالین سے سائم سے مراد لیتے ہیں، اور دلین سے گمراہ لیتے ہیں یہودی، اور ہمیشہ ان سے ایسا ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم بھی اس میں جا سکتے ہیں، اور گئے ہوئے ہیں جن پر غضب ہو رہا ہے اور جو گمراہ ہیں وہ ہم بھی ہیں، ہم ان میں جا چکے ہیں، اور جو ان سے نکل جاتا ہے تو وہ سب سے نکل جاتا ہے۔ اب وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتی، یعنی کہ یہ بات ہدایت مل سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قوم ابدی طور پر ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئی ہے، اب وہ کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتی۔ نہیں، اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا۔ اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ قوم اپنی موجودہ روش پر چلتی رہے گی، اس روش کا صحیح سمجھتی رہے گی، اس وقت تک وہ راہ راست پر نہیں آ سکے گی۔ جیسا بتایا مشرک کی جو علامات ہیں، اگر جب تک وہ ان پر قائم رہے گا، کچھ کو مان لیا کچھ کو نہ مانا، تو وہ کبھی راہ راست پر جب چھوڑ دے گا تو راہ راست پر آ جائے گا۔ اسی طرح منافق ہے، منافق کی جو خصلت ہے اوپر سے کچھ اندر سے کچھ، تو اس کے اندر کو بات ٹھہرتی نہیں۔ منافق میں یہ بڑی اہم بات ہے، منافق عربی میں اس کا لفظ کو سمجھنا۔ یہ جو نفا ہوتا ہے شوار کا، یہ بھی ایسا ہی ہے، مطلب اندر ایک طرف سے آپ ڈالیں دوسری طرف سے نکل جاتا ہے۔ اور انفاق فی سبیل اللہ، یہ بھی اسی سے ہی اندازہ لگا لیں، یہ اتنی اچھی خصلت ہے کہ آپ وہ ایک جگہ آپ کی دولت ٹھہرتی نہیں ہے، ایک آگے چلتی رہتی ہے، وہ ایک جگہ ٹھہرتی نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ منافق کے یہ جو بات ہے ہدایت اس کے اندر ٹھہرتی نہیں ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، تو اس کو کیسے ہدایت آئے گی؟ ہاں آ سکتی ہے، وہی بندہ جب وہ اس بات پر غور کرنا شروع کر دے گا، اپنے اندر رکھے اور اس پر غور کرے گا، اس کو ہدایت ملنا شروع ہو جائے گی۔ جس وقت بھی اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ جس راستے پر وہ چل رہی ہے وہ اسے تباہیوں کے غار میں دھکیل دے گا، اس میں صحیح راستے کی طرف مڑنے کا امکان روشن ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا کہ اگرچہ دنیاوی مفاد کی چمک نے ان لوگوں کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے اور وہ غلط راستے پر اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، لیکن
ذکر بیہی ان تبصال نفسم بیما کسبت، یہ انعام کی 70 نمبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے ذریعے انہیں اس امر کی یاد دہانی کرائے جائیں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو تمہیں تباہیوں کی طرف لے جائے گا، تاکہ کوئی شخص اپنی غلط روش کی بنا پر اس لیے تباہ نہ ہو جائے کہ اسے صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والا کوئی نہ تھا، یہ دلیل ختم ہو جائے کہ مجھے تو کوئی بتانے والا ہی نہیں تھا۔ ہدایت اور ضلالت کے سلسلہ میں یہ آیت بڑی واضح ہے۔ آگے بات انشاءاللہ ہوگی، وہ اس بہت زیادہ اہم ہے، وہ بہت زیادہ غور سے سننے والی بات ہے۔ یہاں بس میں ان گروہوں کا ذکر کرنا چاہتا تھا کہ جو ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، جو پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، ایک تو قرآن سچا ماننا اس ہدایت کو، اگلی بات جو آنکھیں بند کر کے چلے دیکھے ہی نہ کچھ، اور جو اپنے جذبات کا معبود بنا لے، ان کے تابع ہو جائے، اور پھر اندھی تقلید کرنے والے، پھر آگے مشرک، منافق، فاسق، ظالمین، اور جو پہلے ایمان لے آئے پھر کفر اختیار کر لیا، ان چیزوں سے انکار کر دیا، اوپر سے رہے مسلمان یا ٹوٹلی طور پر چھوڑ دی، وہ کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ اور یہ ہمیشہ کے لیے ایسا نہیں ہوتا، یہ آ سکتے ہیں اگر آپ وہ جس خصلت کی بنا پر وہ مشرک ہے، منافق ہے، فاسق ہے، ظالم ہے، تو اس کو چھوڑ دے گا تو وہ راہ راست پر آ سکتا ہے۔ یہ بات بیان کرتی آگے بہت اہم بات ہے، انشاءاللہ اس کو اگلے موضوع پر اگلی نشست میں ہم بیان کریں گے، وہ بہت ہی خاص بات ہے۔ انشاءاللہ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔